السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیاں والا منڈی بہاؤالدین میں منعقد ہونے والی شاندار اور پرخلوص ولیمہ کی تقریب میں تقریباً 2500 سے زائد مہمانوں کی شرکت ہوگی۔ اس عظیم تقریب کا انتظام قاسم علی شاہ کی زیر نگرانی ہوگا اور کھانے پکانے کی ذمہ داری شیف محمد عرفان اور ان کی محنتی ٹیم کے سپرد کی جائے گی۔ کھانوں کی اس اعلیٰ تقریب میں 14 سے زائد ڈشز جو ایک سے بڑھ کر ایک ہوگی مہمانوں کے ٹیسٹ بڈز کو خوشگوار حیرت میں ڈال دیں گی۔ مٹن سٹیم بڑے بڑے پتیلوں میں تیار کیا جائے گا اور جیسے ہی مہمان مٹن سٹیم کا مزہ لیں گے وہ اس کے لذیذ ذائقے کے عاشق ہو جائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہر لمحہ مٹن سٹیم کی خوشبو اور ذائقے کی یادگار تصویروں میں قید ہوتا جائے گا۔ مٹن قورمہ تازہ بکروں کے گوشت سے تیار ہوگا جسے مہمان پہلے دیکھیں گے پھر کھائیں گے اور دل و جان سے پسند کرتے ہوئے کہیں گے کیا ہی بات ہے، کبھی ایسا قورمہ نہیں کھایا۔ میٹھے کے شوقین مہمانوں کے لیے پیٹھا حلوہ دودھ کے کھوئے میں تیار کیا جائے گا جس کے ہر لقمے کے بعد مہمان خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔ چکن وائٹ بون لیس ہانڈی نرم کریمی خوشبودار اور ہر لقمے میں لذیذ تیار کی جائے گی۔ چکن کے دیوانے مہمان لذت میں ایسے ڈوبیں گے جیسے کشتی بغیر چپو کے بیچ دریا میں۔ مٹن سیخ کباب اپنے رسیلے اور جاندار ذائقے کی وجہ سے اس تقریب میں ذائقوں کا ایوارڈ جیت لیں گے۔ ملائی بوٹی اپنی بے مثال نرمی اور کریمی ذائقے کے ساتھ مہمانوں کو خاص طور پر گرما گرم پیش کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں چمک لا دے گی۔ چٹپٹی چنا چاٹ خوش ذائقہ، تیز اور تازگی بخش انداز میں تیار کی جائے گی۔ میکرونی کے شوقین مہمانوں کے لیے میکرونی خاص طور پر تیار کی جائے گی، جبکہ فروٹ سیلڈ کریمی اور میٹھے انداز میں بطور ایپیٹائزر پیش کیا جائے گا۔ تازہ کچومر سیلڈ شادی میں شاندار سیلڈ ڈشز کی شان بڑھانے میں بہت مددگار ثابت ہوگا۔ فنگر فش فرائی کرکری، سنہری اور ذائقوں سے بھرپور تیار کی جائے گی، جبکہ سبروسو کرسپی چکن کی سٹرپس مہمانوں کے ٹیسٹ بڈز کو نئی دنیا سے روشناس کروائیں گی۔ مٹن یخنی پلاؤ مہمانوں کو جادوئی ذائقوں کا احساس دلانے کے لیے گرما گرم پیش کیا جائے گا۔ خوشیوں اور کھانوں کے ذائقوں کو اختتام پذیر کرنے کے لیے ولیمہ پارٹی کے آخر میں آئس کریم پیش کی جائے گی، پتیلوں سے اڑتی مہک جیسے کوئی خواب ہو۔ مٹن سٹیم کی آمد پر ہر دل بے حساب ہو۔ آگ پہ سجی سیخیں، دھوئیں کا ایک طوفان، مٹن سیخ کباب آیا لے کر ذائقوں کی شان۔ ولیمے کی محفل میں میٹھوں کا آج سلطان، پیٹھے حلوے نے جیت لیا ہر دل کا احترام۔ سنہری کراری خوشبو نے محفل میں شور مچایا، فنگر فش فرائی نے آتے ہی ذائقوں کا جادو جگایا۔ چلیں جی، چلتے ہیں کھانوں کی ان عظیم تیاریوں میں اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ سارے بکرے اے کو نہیں آیا باپ پٹھانا تام تو نہیں ایٹھا مارو ادھر مارو سب بکرے اللہ نے حاصل۔ بکروں کو ذبح کرنے کے بعد مٹن قورمے اور مٹن سٹیم کے لیے علیحدہ علیحدہ سائز کی بوٹیاں بنائی جائیں گی۔ گوشت کی چھوٹی اور خوبصورت بوٹیاں بنانے کے لیے بہت تجربے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ہڈی کا کچرا ہو کر گوشت میں نہ آ جائے۔ گوشت کی ریڈنس اور فریشنس دیکھتے ہی منہ میں پانی آنا شروع ہو چکا ہے۔ بکرے کتنے ماشاءاللہ 40 روسٹ واسطے، یہ روسٹ ہونا ہے یہ آئے روسٹ واسطے تے دوجا بوٹی جڑی بنانی ہے وہ دے واسطے بکرے کرنے نے 20۔ اچھا 12 مانو قورمہ تے 20 مانے روسٹ۔ مٹن سٹیم کے لیے مٹن کی دھلائی سرکے اور نمک میں کی جائے گی۔
وہ ایک تصویر بنانی بچ نا ادھر ویک لالا ادھر. مٹن فرائی کے عمل سے گزارنے کے بعد میرینیٹ کیا جائے گا. مٹن جیسے جیسے فرائی ہوتا جا رہا ہے اسے بکھیر کر رکھا جا رہا ہے تاکہ آئل اچھے سے ڈرین ہو جائے. مختلف ڈشز کی پکوائی میں دہی استعمال ہوگا، اس لیے منوں کے حساب سے دہی کچن ایریے میں پہنچ چکا ہے. آئس کریم سرونگ ٹائم تک ٹھنڈی رہ سکے اس لیے فریزر سمیت ہی آئس کریم کو سرونگ سٹیشن کے پاس رکھا جائے گا. مارکی میں ارینجمنٹ کی چیکنگ اور صفائی کا عمل اچھے سے سر انجام دیا جا رہا ہے. مٹن قورمے میں استعمال کرنے کے لیے ٹماٹروں کی پیسٹ تیار کی جا رہی ہے. ادرک اور لہسن کی پیسٹ تیار کی جا رہی ہے. پیازوں کی کٹائی بہت زیادہ کرنی ہوتی ہے، اس لیے مشین کے ذریعے گھنٹوں کا کام بس کچھ منٹوں میں ہی ہو جائے گا. مٹن قورمے کے لیے گوشت پتیلوں میں آنا شروع ہو چکا ہے. پیاز گوشت کے پتیلوں میں آ رہے ہیں. ادرک لہسن پیسٹ کے بعد ہری مرچوں کا پیسٹ پتیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. ٹماٹروں کا پیسٹ بھی مٹن قورمے میں جا رہا ہے. قورمے کی تیاری میں یہ مسالے استعمال ہوں گے.
गोश्त गलने तक पतीलों को ढका जाएगा। पेठा हलवा बनाने के लिए पेठा कद्दू बॉयल के अमल से गुजारा जा रहा है। फूड कलर डालकर थोड़ा रंग दिया जा रहा है। पेठा बॉयल हो चुका है। अब इसे पानी से ड्रेन करने के बाद पेस्ट में कन्वर्ट किया जाएगा। पेस्ट नुमा पेठे को मलमल के कपड़े में डालकर मजीद पानी निकाला जाएगा। मेहमानों के बैठने के लिए बड़ा खूबसूरत हाल मेहमानों की आमद का इंतजार कर रहा है। चिकन वाइट हांडी के लिए छोटी छोटी बोनलेस बोटी बनाई जा रही हैं। प्याज बॉयल करने के बाद इनका पेस्ट बनाया जा रहा है ताकि चिकन वाइट हांडी में इस्तेमाल किया जा सके। अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर कुकिंग ऑयल जाएगा। उस्ताद मोहम्मद इरफान का तजर्बा इनके काम करने के अंदाज से झलक रहा है। वाइट हांडी के लिए चिकन बोनलेस पतीलों में आना शुरू हो चुका है। मटन सीख कबाब की तैयारी के लिए कीमा बनाया जा रहा है। कीमे को मिक्स करने के बाद एक बार फिर मशीन से गुजारा जाएगा। कबाबों के मिक्सचर को सीखों पर चढ़ाना सिर्फ देखने में ही आसान लगता है। ओए होए होए जालिमों, भूख आंखों की है या दिल की, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेडीज हाल भी बड़ी खूबसूरती से सजाया गया है। मलाई बोटी ठंडे पानी में पड़ी अपने वक्त आने का इंतजार कर रही है। सीखों पर चढ़ाने के लिए मलाई बोटी देगों से निकाली जा रही है। मेहमान बहुत ज्यादा हैं, इसलिए मलाई बोटी की सीखें भी इसी हिसाब से लगाई जा रही हैं। चना चाट के लिए सब्जियां काटी जा रही हैं।
ماشاءاللہ جی چنا چاٹ تیار ہو چکی ہے، میکرونی بوائل ہو چکی ہیں، اب ان میں مایونیز، کریم اور شوگر پاؤڈر ایڈ کیا جائے گا۔ سادی چنا چاٹ چکانی مکرونی پیکٹ کھولے دو کی فروٹ سیلڈ بھی پتیلے بھر بھر کر تیار کیا جا رہا ہے۔ خشک دودھ بھی فروٹ سیلڈ کے ذائقوں میں اپنا جلوہ دکھائے گا۔ زیتون کا آئل بھی فروٹ سیلڈ میں جا رہا ہے۔ ٹینگ پاؤڈر بھی فروٹ سیلڈ کے ذائقوں میں اضافہ کرنے آ رہا ہے۔ کچومبر سیلڈ کے لیے زیتون دل کھول کر ڈالی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ جی 4 قسم کا سیلڈ بن کر تیار ہو چکا ہے۔ مٹن سٹیم کے لیے میرینیشن مکسچر کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ فرائی ہوا مٹن میرینیشن کے عمل سے گزرنے کے لیے تیار پڑا ہوا ہے۔ مٹن ہے نکل گیا کم کرنا پڑتا بعد روس لے کے آٹا پہ ساری شین شون
ज्यादा सी वो अंडा ओहो, थोड़ी सी तब्दीली हो गई है। अब मटन को फॉइल पेपर में लपेटकर फिर स्टीम के अमल से गुजारा जाएगा। फिंगर फिश फ्राई के लिए फिश को मसाले लग चुके हैं। माशाल्लाह जी, फिंगर फिश क्रिस्पी लुक के साथ तैयार हो रही है, जो फिश लवर्स को मजे करवा देगी। मटन कोरमे की तैयारी में गोश्त गल चुका है। अब इसमें कुकिंग ऑयल जा रहा है। दही चिकन बोनलेस हांडी में जा रहा है। चिकन बोनलेस हांडी तैयार हो चुकी है। अब क्रीम डालकर मजीद थोड़ी देर पकाई जाएगी। पेठे में से पानी तकरीबन निकल चुका है। अब इसे खोए और कुकिंग ऑयल में भूना जाएगा। चीनी पेठे हलवे को मीठा बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है।
ملائی بوٹی اور مٹن سیخ کباب کو پکانے کے لیے کوئلے جلائے جائیں گے۔ کوئلے تقریباً تیار ہو چکے ہیں، اب ملائی بوٹی کی سیخیں اوپر آئیں گی۔ ملائی بوٹی کی سیخیں گرل ہو چکی ہیں، اب انہیں ایک برتن میں نکالا جائے گا۔ مٹن سیخ کباب بھی گرل ہو رہے ہیں جو گرما گرم مہمانوں کو پیش کیے جائیں گے۔ ماشاءاللہ جی، مٹن کباب کوئلوں پر پک کر تیار ہو چکے ہیں۔ سبروسو کرسپی چکن کی سٹرپس فرائی کی جا رہی ہیں جو مہمانوں کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ مٹن یخنی پلاؤ کے لیے یخنی تیار ہو چکی ہے۔ ہاں رائتا تیرا قد نکا کام تو وڈے کار ہے۔
مختلف قسم کے سیلڈ اور چاٹ کی ڈشز تیار کی جا رہی ہیں تاکہ سرونگ کرنے میں آسانی رہے۔ English food. کھانا سرو کرنے سے پہلے تلاوت قرآن پاک اور دعا کروائی جا رہی ہے۔ جوس مہمانوں کو ہال میں اکٹھے ہوتے ہی پیش کر دیا جائے گا۔ مٹن قورمے میں کریم ڈال کر گرم کیا جائے گا تاکہ مہمانوں کو گرما گرم مٹن قورمہ پیش کیا جا سکے۔ مٹن قورمہ بنانی ہے۔ جگہ نہیں ہے رکھن دی جلدی کرو
اور بس چھوڑ ٹھیک ہے ہاتھ جل کے میرے سمرو سولہ کے سارے اندر ہی نہیں ہونے چلو سو ہو گیا جی اندر بڑھاؤ اندر بڑھاؤ اندر بڑھاؤ اوکے پھڑو پھڑو پیٹھے حلوے پر ڈرائی فروٹس بھی ڈالے جا رہے ہیں۔ مہمان اور ولیمہ پارٹی کی شان یعنی دلہا پہنچ چکا ہے، اب بس کچھ ہی دیر میں کھانا سرو کر دیا جائے گا۔
یار روٹیاں تو لیا وہ اتنے روٹی اسلام آباد جانے میں اپنے تیمور سالن بھی یاد ہے کھانوں کی آخری ڈش آئس کریم مہمانوں کو پیش کرتے ہی اس تقریب کا اختتام ہونا شروع ہو جائے گا۔
ود کے حل کی جائے ویڈیو اچھی بن رہی ہے اللہ کس ٹائم کا بلاتا زبردست آئٹم زبردست یہ تھی بہت بڑی اور کھانوں کی ڈشز سے بھری ہوئی ولیمہ کی تقریب۔ ہمیں دیں اجازت، کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔